جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال زکاة الجنین زکاة امی رواہ ابو داود والدارمی ورواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیٹ کے بچے کی ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دارمی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی حاملہ جانور کو جس کے پیٹ کے اندر حمل ہے اس جانور کو ذبح کر لو تو اس جانور کے ذبح کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ والا بچہ بھی گویا کہ ذبح ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر زندہ نکل آئے اور اسے ذبح نہ کریں تو علیحدہ چیز ہے کہ اگر وہ اندر ہی مر گیا ہے تو یعنی وہ گویا کہ ذبح شدہ ہے، اس کی ماں کو ذبح کرنے کی وجہ سے اب وہ بھی گویا کہ ذبح ہو چکا ہے اور وہ حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ساستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج ہے، خصوصاً ہمارے اس خطہ پٹھار کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ملتان کے اندر تو ایسا نہیں ہے لیکن یہاں پر ہی دیکھا گیا ہے کہ اگر جو جانور حمل والا ہے، حاملہ جانور ہے، تو اسے پہلی تو بات یہ ہے کہ ذبح کرتے ہی نہیں ہیں کہ جی اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور ذبح کر بھی لیں تو پھر کھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ صرف ہماری کوئی رسم ہے یہاں کی، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ بھی اس کی ماں کو ذبح کرنے کے ساتھ وہ بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ یعنی اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اگر وہ کھانے کے لائق ہے، اتنا بچہ ہو چکا ہے کہ وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہ اس کی ماں کو جب ذبح کریں گے تو اس کے پیٹ کا بچہ خود بخود یہ سمجھ لے ذبح ہو گیا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکاۃ الجنینی زکاۃ امی، کہ پیٹ کے بچے، جنین کہتے ہیں عربی کے اندر پیٹ کے بچے کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ یہ زا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بنتا ہے، اور زال کے ساتھ اگر زکوٰۃ آ جائے تو اس کا معنی بنتا ہے ذبح کرنا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیٹ کے بچے کا ذبح کرنا یہ ہے کہ اس کی ماں کو ذبح کر دیا جائے تو پیٹ کا بچہ بھی ذبح ہو جائے گا۔ یہ واضح طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس موجود ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر یہ جو ہماری رسمیں ہیں انہیں چھوڑ دیں، کہ بلکہ اس کے اندر اکثر اوقات مال کا ضیاع ہوتا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک جانور یا تو اسے پھینک دیا جائے یا ذبح کر کے پھینک دیا جائے، اس کا گوشت نہ کھایا جائے، کہ جس کے اندر یعنی حمل کی وجہ سے کوئی گوشت میں حرج نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بیماری کے عالم کے اندر بھی ہمارے دین اسلام نے منع نہیں کیا، یعنی ایک جانور اگر بیمار ہے، جو کل حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پڑھی تھی اس کے اندر بھی واضح طور پر یہ موجود ہے کہ جو بکری ایک مر رہی تھی اور ایک عورت نے اسے ذبح کر دیا، تو اب وہ کسی بیماری ہی کی وجہ سے مر رہی تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ نہیں فرمایا کیوں مر رہی تھی، تفصیل پوچھتے کہ کوئی بیماری لگ گئی تھی یا کیا مسئلہ تھا، حاملہ تھی یا کیا تھی، کہ اگر اس کی کوئی صورت حلال کی بنتی تو بتا دیتے۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے وہ بیمار تھی یا حمل کی وجہ سے مر رہی تھی، جس وجہ سے بھی وہ مر رہی تھی، جب وہ ذبح ہو چکی ہے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات پر گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر ہر وہ چیز کہ جو طبیعت کے لیے، صحت کے لیے، مزاج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمارا دین اسلام اسے سے منع کر دیتا ہے، اسے حرام یا مکروہ قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی جانور ذبح ہو جائے تو نہ وہ مکروہ ہے، چاہے وہ بیمار تھا یا حمل والا تھا، جیسا بھی تھا، اب ذبح ہونے کے بعد بالکل اس کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہو چکا ہے، اگرچہ وہ جانور بیمار ہو یا حاملہ جانور ہو، تو وہ ذبح ہو گیا تو کوئی اس کے گوشت کھانے میں حرج نہیں ہے، اس کا گوشت بالکل کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری رسمیں جو ہیں یہ انہیں ختم کر دینی چاہیے، کہ اپنے مال کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے، مال کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اسراف کے اندر، فضول خرچی کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حلال کو حرام سمجھ لینا اپنی ہی طرف سے، تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ایک تو ہم گویا کہ جس چیز کو ہمارا دین اسلام حلال کہہ رہا ہے ہم اسے حرام سمجھ رہے ہیں،
ہم اسے ناجائز سمجھ رہے ہیں، اسے ہم کھا نہیں رہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ جانور کھائیں گے نہیں تو پھینک دیں گے، جب پھینک دیں گے تو وہ ضائع ہوگا۔ اب لاکھوں اور ہزاروں کے اندر کا ایک جانور ہوتا ہے، تو جب ہم اسے پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے، تو یہ بھی گناہ اسراف اور فضول خرچی کے اندر آئے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ جس چیز کو ہمارے دین اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اس کے کھانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کے علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔